تو اپریل 22 میں جب ہمیں حکومت ملی اور آج جولائی 22 میں یہ موازنہ نہیں ہوگا. پھر موازنہ ہوگا 2017 کا پاکستان جب آپ نے نواز شریف کو نکالا تھا, تب اکانومی کی کیا سٹیٹ تھی, اور جب اپریل میں عمران خان حکومت چھوڑ کے گیا تو اکانومی کی کیا سٹیٹس تھی. اس وقت وینٹیلیٹر پہ اکانومی تھی, لیکن اس وقت کسی کو کوئی خیال نہیں آیا, کوئی سو موٹو نہیں ہوا, کوئی وہ سیاہ و سفید کا مالک رہا. اس نے پاکستان کے ہر شعبے میں تباہی کی, لیکن اس کو کھلی آزادی تب بھی تھی, اس سے پہلے بھی تھی, آج بھی ہے. اور اکانومی کی بات سائڈ پہ آپ اگر رہنے دیں, وہ اس کی بھی ایک بہت لمبی تفصیل ہے. آپ صرف چند ہوش ربا حقائق آپ دیکھ لیں کہ ملک ریاض صاحب کو 50 بلین جو ہے وہ برطانوی حکومت پاکستان, اسٹیٹ آف پاکستان کو دیتی ہے, اور وہ اپنے جو کیبنٹ ہے اس میں ایک بند لفافہ لہراتے ہیں. اس بند لفافے میں اللہ جانے کیا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نیوکلیئر ایسٹس ہم کسی کو دے رہے ہیں خدا نخواستہ, یا کشمیر میں سرنڈر کر رہے ہیں, آپ کو کیا پتہ کیا ہے. انہوں نے وہ اس طرح بند لفافہ دکھایا اور وہ پیسہ 50 ارب روپیہ ملک ریاض صاحب کو سائفن آف کر دیا. وہ پاکستانی قوم کا پیسہ تھا. کہاں ہے اس کی منی ٹری؟ اس پہ کسی نے سو موٹو نوٹس لیا؟ اور معیشت کی بھی اگر آج آپ بات کریں تو معیشت کے خرابی کے سارے تانے بانے 2017 میں جب آپ نے ایک چلتی ہوئی حکومت کو جس میں ہر انڈیکیٹر معاشی اوپر جا رہا تھا, آپ نے اس کو ڈی سٹیبلائز کیا. اس کے تانے بانے بھی کورٹ کے فیصلوں سے ملتے ہیں. جب سے آپ نے نواز شریف صاحب کو اقامہ جیسے مذاق پر نکالا, تب سے یہ ملک, جس طرح جہاز میں جب ٹربولنس ہوتی ہے تو لوگ سیٹ بیلٹس باندھ لیتے ہیں, ان کو کہا جاتا ہے, اسی طرح یہ ملک ٹربولنس کا شکار ہے. 2017 کے بعد سے لوگوں نے سیٹ بیلٹس کھولی نہیں ہیں آج تک. ایسا ملک وہ ہلا کہ اب سنبھلنے میں نہیں آ رہا. جے آئی ٹیز بنی, پاکستان کی تاریخ کی پہلی جے آئی ٹی تھی. واٹس ایپ کالز پہ وہ جے آئی ٹی بنی, ایک ایک تفصیل سامنے آئی. مانیٹرنگ جج لگایا گیا, پاکستان کی تاریخ کا پہلا واقعہ تھا. اور وہ مانیٹرنگ جج جو تب لگایا تھا وہ آج بھی مانیٹرنگ جج لگا ہوا ہے. وہ تا حیات مانیٹرنگ جج وہ اس مقدمے کے لیے لگایا تھا, لیکن لگتا ہے کہ وہ تا حیات مانیٹرنگ جج لگ گئے ہمارے اوپر. ہر مقدمے میں جو ہمارے خلاف ہوتا ہے اس میں وہ شامل ہوتے ہیں. تو باقی کی سپریم کورٹ میں اتنے زیادہ ججز ہیں, فاضل ججز ہیں, انصاف کرنے والے ججز ہیں, اچھی ریپوٹیشن کے مالک ججز ہیں, کسی بھی شک و شبہ سے بالا تر ان کی انٹیگریٹی ہے, وہ والے ججز ہیں. ان کو کیوں اس میں شامل نہیں کیا جاتا؟ ایک یا دو ججز جو ہمیشہ سے اینٹی پی ایم ایل این رہے ہیں, اینٹی گورنمنٹ رہے ہیں, بار بار اسٹیبلش ہوئے ہیں, انہی کو اس بینچ میں بٹھا دیا جاتا ہے. تو جس طرح میچ فکسنگ ایک جرم ہے, اس طرح بینچ فکسنگ بھی ایک جرم ہے. اس پہ بھی سو موٹو ہونا چاہیے. اور پھر کیا کیا القابات سے سپریم کورٹ کے ججز نے مارے پھر رہے ہو. میرے پاس لے کے آؤ پٹیشن, میں سنتا ہوں. دیر بائی میڈنگ کہ نواز شریف کو نکالنا چاہتے ہو, میں تمہاری مدد کروں, ہم نکالتے ہیں. اور پھر دنیا نے دیکھا کہ وہ نکالا گیا ان کو اسی عدالت میں. اس سے بڑا مذاق کیا ہوگا کہ اسی عدالت میں, سپریم کورٹ کے کورٹ روم نمبر 1 میں ڈکلیئرڈ اشتہاری عمران خان, جو ڈکلیئرڈ اشتہاری تھا, وہ اسی کورٹ روم نمبر 1 میں فاضل ججز کے سامنے پیش ہوتا تھا. پیش نہیں ہوتا تھا, بیٹھ کے پاناما کی پروسیڈنگز دیکھتا تھا, تالیاں بجاتا تھا, چھلانگے لگاتا تھا, اور کسی میں اتنی ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا پوری پاناما کی کاروائی دیکھتا تھا, کیونکہ اس کو پتا تھا آخر میں فیصلہ کیا آئے گا. کبھی کسی جج نے اس کو پوچھا کہ بھائی تم اشتہاری ہو, تم یہاں کورٹ روم نمبر 1 میں کیا کر رہے ہو؟ وہ ہمارا مذاق تو نہیں اڑا رہا تھا, وہ کورٹ کا مذاق اڑا رہا تھا.
وہ انصاف کا مذاق اڑا رہا تھا, وہ عدل کا مذاق اڑا رہا تھا, وہ ان ججز کا مذاق اڑا رہا تھا جو 5 بینچ کا اسکواڈ بیٹھا ہوا تھا, ان کا مذاق اڑا رہا تھا کہ دیکھو میں اشتہاری ہوں, میں تمہارے پاس آیا ہوں, لیکن تمہارے اندر اتنی ہمت نہیں کہ تم مجھے کچھ بھی کہہ سکو. اور پھر بات وہاں پر نہیں رکی. آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں توہین عدالت میں ہمارے کتنے لوگوں کو چن چن کے باہر کیا گیا, حالانکہ تاریخ گواہ کہ ان میں سے کسی نے کوئی توہین عدالت نہیں کی تھی. طلال چودھری, دانیال عزیز صاحب, سب کی بات آپ لے آئیں, آج تک ڈسکوالیفائڈ ہیں وہ. اور اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ توہین کیا ہوتی ہے تو میں بتا دیتی ہوں. وہ ویڈیو سب نے دیکھی, بہت تکلیف ہوئی وہ ویڈیو دیکھ کر. تنقید بھی تمیز کے دائرے میں رہ کر ہو تو وہ تنقید اچھی لگتی ہے, ایشوز پہ بیسڈ اگر تنقید ہو تو اچھی لگتی ہے. لیکن آپ نے بھی وہ ویڈیو دیکھی ہے, میرے فون میں ہے, کہیں تو دکھا دیتی ہوں. ہم سب نے وہ ویڈیو دیکھی ہے. جب یو کے میں پی ٹی آئی پروٹیسٹ کر رہی تھی تو نے عمران کی آئین شکنی پر فیصلہ دیا اور کہا کہ آئین ٹوٹا ہے, تو ان 5 ججز کی تصویر گاڑی کے شیشے پہ لگا کر جوتوں کے ساتھ ان کو مارا گیا. پوری دنیا میں نے وہ ویڈیو دیکھی. توہین اس کو کہتے ہیں. کس پر لگی توہین؟ بلکہ انہی کے حق میں فیصلے آ رہے ہیں. تو کیا اب فیصلوں کا یا انصاف کا معیار ہوگا کہ دیکھتے ہیں سب سے بڑھ کے گالی کون دیتا ہے, سب سے بڑھ کے بدتمیزی کون کرتا ہے, سب سے بڑھ کے گنڈا گردی کون کرتا ہے؟ تو پھر اس معیار پہ تو ایک ہی انسان پورا اترتا ہے, اس کا نام ہے عمران خان. تو اگر آپ نے پاکستان کے اندر یہ والا ماحول لے کر آنا کہ جو سب سے بڑھ کے گالی دے گا فیصلہ اسی کے حق میں آئے گا, جو سب سے زیادہ بلی کرے گا اداروں کو فیصلہ اس کے حق میں آئے گا, اگر آپ تنقید سے اتنا ڈرتے ہیں تو آپ سوچیں کہ یہ ملک کہاں جا رہا ہے, انصاف کی کیا اسٹیٹ ہے. اور پھر دوسری طرف آپ دیکھیں کون سا جرم ہے جس کا ارتکاب عمران خان نے نہیں کیا. گھیراؤ جلاؤ سے لے کر ہنڈی کے ذریعے پیسے منگواؤ, پرائم منسٹر, الیکٹڈ پرائم منسٹر کو گردن سے پکڑ کے نکالو, سول نافرمانی کرو, بل جلاؤ, پی ٹی وی پر پارلیمنٹ پہ اٹیک کرو, سپریم کورٹ کے آگے شلواریں ٹانگو اور شارع دستور پہ قبریں کھودو, کفن پہن کے آ جاؤ. کون سا ایسا جرم ہے جو اس نے نہیں کیا؟ لیکن کیا کسی عدالت میں اس کے خلاف سو موٹو لینے کی ہمت ہے؟ یا وہ سو موٹو سارے مسلم لیگ اور ایلائز کی حکومت کے لیے؟ پھر ابھی کی بات ہے, جب دھرنے کی کال دی, لانگ مارچ کی کال دی, تو ریڈ زون میں ان کو آنے کی اجازت نہیں دے گی. سپریم کورٹ نے ان کو اجازت دی اور وہ سپریم کورٹ کے احکامات کی انہوں نے دھجیاں اڑائیں, انہوں نے سپریم کورٹ کے احکامات کو پاؤں تلے روندا اور آ گئے ادھر جہاں پر منع کیا گیا تھا, ڈی چوک میں. اور اس کے بعد سپریم کورٹ کیا جواب دے رہی ہے؟ سپریم کورٹ اگلے دن یہ فرما رہی ہے کہ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب تک احکامات ہی نہ پہنچے ہوں. مطلب 22 کروڑ کو احکامات کا پتہ ہے, پوری دنیا کو پتہ ہے, صرف عمران خان صاحب کو نہیں پتہ, جو فون پکڑ کے ٹویٹس کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, اور ان کا نمائندہ عدالت میں کھڑا ہے, ان کو نہیں پتہ, باقی سب کو پتہ ہے. اور پھر اس کے بعد جب آپ نے اجازت دینی تھی تو اس نے اپنی جو ان کی پوری زندگی کی ایک ہی کارکردگی ہے گنڈا گردی, جب آپ نے اجازت دے دی تو انہوں نے پورا دارالخلافہ جو ہے اس میں آگ لگا دی, لٹرلی آگ لگا دی اسلام آباد کے اندر. یہ بھی بدنصیبی اور یہ بھی داغ جو ہے وہ عمران کے ماتھے پہ لکھا گیا, اور سپریم کورٹ کے احکامات کے باوجود. اور اگلے دن سپریم کورٹ کیا فرماتی ہے؟ جج صاحب فرماتے ہیں کہ وہ جو آنسو گیس کے اثرات تھے شاید اس سے بچنے کے لیے آگ لگا دی ہو گرین بیلٹس کو, شاید اس سے بچنے کے لیے آگ لگا دی ہو املاک کو. آپ اندازہ کریں کہ یہ یہاں جتنی بھی جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں ان میں سے کسی نے یہ کام کیا ہوتا, نواز شریف نے یہ کام کیا ہوتا تو کیا آفت آ جاتی. ابھی کچھ نہیں کیا تھا تو اقامہ پر نکال کے باہر کیا. پھر ایسے شخص کو اسی عدالت نے صداقت اور امانت کا سرٹیفکیٹ دیا, صادق اور امین ڈکلیئر کیا. اس نے
تاریخ کے سب سے بڑے جھوٹ بولے. 300 کنال کا جو بنی گالا کا محل ہے اس کو اس نے ریگولرائز کرایا. اس نے جعلی دستاویزات بنائے. مشترکہ پریس کانفرنس اس وقت جاری ہے. جھوٹے شخص کو، ایک ایسے شخص کو جس کے ہر جرم سے ہاتھ رنگے ہوئے تھے، آپ نے اس کو صادق اور امین ڈکلیئر کیا. کہاں ہے آج وہ صداقت اور امانت کا سرٹیفکیٹ دینے والا؟ وہ چھپ چھپ کے آج جا کے عمران خان کو ملتا ہے کیونکہ اور کہیں اس کی جگہ نہیں ہے. اتنی بڑی ناانصافی کر دی کہ چہرہ دکھانے کے قابل نہیں ہے کسی کو. اور وہ صداقت اور امانت کے قصے آج مشہور ہو رہے ہیں. یہ ابھی جو 50 ارب میں ملک ریاض صاحب کی بات کر رہی ہوں، اس کو تو چلیں چھوڑ دیں. آپ آ جائیں ذرا فرا گوگی کے اوپر، مانکا خاندان کے اوپر، اس پہ آ جائیں. اس صادق اور امین نے 5-5 کیرٹ کی ہیروں کی انگوٹھیوں کے عوض فائلز پہ دستخط کیے. ایک ایک اپوائنٹمنٹ کے کروڑوں روپے بنائے. وہ صداقت اور امانت کے قصے پوری دنیا میں مشہور ہو رہے ہیں. 4 سال سیاہ و سفید کا مالک رہا، جو چاہا اس نے. جب عمران خان نے ایف آئی اے کے سربراہ بشیر میمن کو بلا کے پرائم منسٹر آفس میں کہا کہ اپوزیشن کے ارکان کو اندر کر دو، کوئی بدوا نہیں تو بھی اندر نہیں. Ruling alliance leaders were just talking to تو یہ جو آج ملک کی حالت ہے، اکانومی جو اس قسم کے حالات کا شکار ہے، لوڈ شیڈنگ آج واپس آ گئی ہے، ملک سنبھلنے میں نہیں آ رہا، دنیا آپ سے ناراض بیٹھی، تو وہ ان 4 سالوں کی کارستانی ہے اور اس کے پیچھے عدلیہ. تو یہ جو آج ظلم کا نظام نہیں چلتا.
دا وخت د پی ډی ایم مشرانو پریس کانفرنس جاری دی. مریم نواز له طرف نه پریس کانفرنس دوران عدالتونو نه سخت سوالات شوي دي. مریم نواز سوال کړی دی چې سابقه ډیپټي سپیکر قوم اسمبلی قاسم سوري ولې عدالت ته نه رابللی شوی. مریم نواز دا هم ویلي دي چې قاسم سوري 4 کاله په سټې آرډر باندې ایز ډیپټي سپیکر کار کړی دی. عدالت له طرف نه د دغه کیس فیصله نه ولې جاری کېده. مریم نواز یو اهم سوال دا هم کړی دی چې د پارټي هیډ فیصله د سپریم کورټ د فیصلې مطابق وي، یعنی پارټي هیډ چې کومه فیصله هغه حوالې سره عدالت له طرف نه واضح احکامات راغلي دي. د هغې وروستو د چودھری شجاعت حسین په فیصله باندې اعتراض د سوچ او سمج او د فهم نه بالاتر خبره ده. مریم نواز دا الزام لګولی دی چې د واټس اپ کال په ذریعه باندې یوه JIT جوړه کړې شوې وه. دې نه علاوه کم مونیټرنګ جج تعینات کړی شوی و، نو هغه مونیټرنګ جج تر نن تاریخه پورې هم مونیټرنګ جج په توګه باندې کار کوي. آیا دا مونیټرنګ جج صرف زموږ لپاره ولې دیوټ کړی شوی و؟ مریم نواز له طرف نه سوال شوی دی چې د بحریه ټاون کیس کې سوموټو ولې نه دی اخیستلی شوی. عمران خان چې د 15 ارب روپو کم پیسې وصولي کړي ده، د نه علاوه یو قیمتي پلاټ د هغه په نوم باندې کړی شوی دی، نو په دې باندې عدالتونو له طرف نه سټې آرډر یا په دې حوالې سره سوموټو ولې نه دی اخیستلی شوی. دا وخت د پی ډی ایم مشرانو پریس کانفرنس جاری دی. پی ډی ایم مشرانو کې مریم نواز په سټیج باندې مسلسل خپل خطاب جاری ساتلی دی. قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، چیئرمین پیپلز پارټي بلاول بھٹو زرداری، د نه علاوه د عوامي نیشنل پارټي صوبائی صدر ایمل ولی خان هم دغلته موجود دي. مریم نواز له طرف نه خپل چې کوم دا وخت د هغې تقریر دی په کې دا خبره هم شوې ده چې چودھری شجاعت حسین ایز د پارټي هیډ فیصله کړې ده. د هغې حوالې سره د فیصلې د چیلنج کولو اختیار نشته دی، ځکه چې سپریم کورټ په خپله دا خبره کړې ده چې پارټي مشر کومه فیصله وکړي نو هغې مطابق بیا د هغوی چې کوم پارټي ووټونه دي هغه کاونټ کیږي یا نه کاونټ کیږي. مریم نواز ویلی دی چې مونږه بار بار دا خبره کوو چې په عدالتونو کې کم های پروفایل کیسز دي، که هغه سیاسي دي او که آئینی نوعیت، نو په هغې کې داسې ججز له ناسته کېدل پکار دي څوک چې غیر جانبدار وي او د هغوی چې کم شهرت دی هغه هم نیک وي، یعنی په هغوی باندې څه قسمه الزام نه لګي. مریم نواز سوال کړی دی چې بار بار یو مخصوص بینچ ولې د اهم نوعیت د کیسز سماعت کوي او هغه ججز څوک چې غیر جانبدار دي او د چا چې ډېر نیک شهرت دی هغوی ولې د داسې قسمه بینچز حصه نه جوړیږي. مریم نواز په تحریک انصاف چیئرمین عمران خان باندې سخت تنقید کړی دی. مریم نواز خپل چې کوم تقریر دی دا وخت هغې کوي، نو هغې دوران دا خبره یې کړې ده چې عمران خان بار بار د عدالتونو د احکاماتو پایمالي کړې ده. د اهم قومي چې کوم معاملات دي عمران خان په هغې باندې د پاکستان د مفاداتو خلاف کارونه کړي دي، لیکن تر اوسه پورې عدالتونو له طرف نه د هغه خلاف هیڅ قسمه ایکشن نه دی اخیستلی شوی. مریم نواز وایي چې د ډیپټي سپیکر چې کوم رولنګ دی نو هغه د سپریم کورټ فیصلې او د پارټي هیډ د احکاماتو نه پس جاری شوی دی. په داسې حال کې چې قاسم سوري عدالت عظما نه رابللی خو اوس دوست مزاري عدالت کې سمن کړی شوی دی، نو د عدالت چې کوم دا دوه فیصلې دي دا دواړه په یو بل کې متضاد دي، د کم په وجه چې د خلکو په ذهنونو کې د عدالتونو کردار او فیصلو حوالې سره سوالونه پیدا شوي دي. مریم نواز ویلی دی چې کوم تیر مشیر احتساب و شهزاد اکبر هغه تښتېدلی دی، فرح ګوګي تښتېدلې ده، خو تر اوسه پورې عدالتونو له طرف نه د هغوی د کرپشن هیڅ نوټس نه دی اخیستلی شوی. مریم نواز د خپل کیس هم ذکر کړی دی، ویلی دی چې په ما باندې چې کوم الزامات دي په هغې کې زه سزا یافته هم نه یم، خو دې باوجود تیر 15 کالو راسي زه عدالتونو ته ځم راځم او هر سماعت کې کوشش کوم چې خپله پیشي زما چې وي هغه یقیني کړم. خو بل طرف ته د عمران خان خور علیما خان ته د عدالت عظما له طرف نه ریلیف ورکړی شوی دی، هغې ته کلین چټ ورکړی شوی. علیما خان ته ویلی شوي دي چې ته تش د جرمانې پیسې جمع کړه او بیا کور ته ځه. نو د عدالت له طرف نه د علیما خان چې څوک چې سزا یافته ده او د هغې نه د جرمانې وصولي کیږي د هغې سره داسې رویه، او بل طرف ته زما کیس په کم کې چې په ما باندې الزامات ثابت شوي هم نه دي او زما سره داسې قسمه رویه، دا دواړه چې کوم رویې دي دا د عدالتونو په فیصلو